اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین گرامی، آپ کے سامنے مطلوب قرآنی خاندان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دراصل مطلوب خانوادے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کا مزاج آپس میں ملے اور ایک دوسرے کو درک کرے۔ اگر شوہر بیوی کو درک نہ کرے تو اس گھر میں بے احترامی اور عدم اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے تو وہاں پر اس گھر کی بربادی شروع ہو جائے۔ تو گھر میں ضروری ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یعنی گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے رازوں سے پردہ نہ اٹھائے اور شوہر بیوی کے رازوں کو برملا نہ کرے۔ لباس کی جو تشبیہ ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان میں خصوصاً بیوی اور شوہر کے درمیان ایک گرم رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ سرد ہو جائے تو وہاں سے جدائی شروع ہو جائے اور اس رشتے کی نابودی شروع ہو جائے۔ تو لباس کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ لباس سردی سے بچانا ہے، یعنی لباس انسان کے بدن کو گرمی دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو تشبیہ ہے دراصل میاں بیوی کو گرمی اور بیوی میاں کو محبت کی گرمی دے، اور ان کے درمیان جو پیار کا رشتہ قائم ہے اس کی وجہ سے گھر کا ماحول یہ جنت کی طرح بن جائے اور گھر میں جو بچے رہے وہ بھی سکون کی زندگی بسر کرے، اور شوہر کو باہر سے گھر میں داخل ہو جائے تو دکھ کے بجائے سکھ محسوس کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے کہ کس طرح ہم گھر کے ماحول کو صحیح رکھیں گے۔ تو اس کے لیے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مطلوب رشتہ ہو۔ اسی وجہ سے لباس کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ انتم لباس لہن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کہہ رہا ہے عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے اور شوہر عورت کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے۔ تو یہاں پر لباس کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ لباس عیوب کو چھپاتا ہے۔ جب بدن پر لباس ہو تو لباس کے اندر جو بھی بدن پر عیب ہو لباس اسے چھپائے گا۔ اگر لباس ہٹ جائے تو وہ سارے عیوب نظر آئے۔ اسی وجہ سے قرآن میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا۔ تو مطلوب خانوادے میں میاں بیوی عیوب کو نہ ایک دوسرے پر ظاہر کرے نہ کسی اور پر ظاہر کرے۔ آج کل ہمارے خاندان میں کیا ہے جی، جب یوں ہی شوہر باہر جائے بیوی شوہر کے عیوب گننے میں مصروف ہو جاتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، جو گھر میں پڑوسی آ جائے ان کو بتائے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ان کو بتا دے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ ایک تو شوہر کے حقوق کا ضائع کرنا، اس گناہ میں مبتلا ہونا، اور اس کے علاوہ کسی کی عزت پامال کرنا، یہ کعبہ گرانے سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے۔ یعنی اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہونا، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تہمتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر ایک تہمت لگے نا بیجا تو اس پر 80 کوڑے ہیں۔ اور اسی طرح غیبت کا سلسلہ شروع ہونا، ختم نہ ہونے والا غیبت کا سلسلہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب میاں کو یہ پتہ چلے نا
بیوی میرے رازوں کو آگے پیچھے بتا رہی ہے تو وہ اس بیوی کو نظروں سے گرا دے گا اور دل سے نکال دے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت جلد اس کی طلاق ہو جائے، بچے ہیں تو بچوں کی جدائی کا داغ بھی اس سے دیکھنا پڑے۔ تو نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے لباس ہے، اس کے عیوب کو وہ چھپاتی ہے۔ دوسرے اگر اس کے عیوب کو ڈھونڈنا بھی چاہے تو یہ اس سے مطلع نہ کرے، بلکہ شوہر کے رازوں کے یہ محافظ ہے۔ اسی وجہ سے لباس سے تعبیر کی ہے کہ لباس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو لباس کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ زینت ہے، یعنی جس بدن پر لباس ہوگا وہ بدن خوبصورت لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر لباس اتار کر رہے تو ایک قسم کے تنفر انسان کے دل میں ایجاد ہو جائے، لیکن جو ہی کوئی انسان لباس پہنے گا تو لباس میں کیا ہے؟ لباس پہننے سے ایک زینت آ جاتی ہے، اس انسان کو بار بار دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھو جب یہ شادیوں کے وقت بہترین لباس دلہا پہنتا ہے اور بہترین لباس دلہن پہنتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں اس رات متفاوت نظر آتے ہیں۔ یہی ہے جو ہمارے سامنے پہلے سے ہے، لیکن اب متفاوت نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ زینتی لباس پہننے کی وجہ سے ان کو زینت ملی ہے اور ان کی زندگی ایک بہترین زندگی کی طرح نظر آ جائے۔ تو یہ جو لباس کہا میاں بیوی کے لیے ایک مطلوب خانوادے کی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائے۔ اور لباس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ لباس انسان کو شخصیت عطا کرے۔ ایک عام انسان بازار میں چلے اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن وہی کوئی مخصوص لباس پہننے نا تو سب کی نگاہیں اس طرف اٹھ جائے۔ اسی طرح ایک بندہ خدا، ایک عالم دین اگر وہ بازار میں عام لباس میں جائے تو کوئی سلام نہ کرے، لیکن اگر وہ ابا میں جائے، عالمانہ لباس میں جائے تو ہر ایک جھک جھک کر اسے سلام کرے، اس سے کے آگے آ کر ہاتھ ملائے اور اسے التماس دعا کہہ دے۔ یعنی کتنا اثر پڑتا ہے لباس کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے قرآن فرما رہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کی شخصیت بنانے والے ہیں۔ میاں بیوی کی شخصیت بنائے اور بیوی میاں کی شخصیت بنائے۔ اگر یہ لباس والا کردار ادا ہو جائے تو وہ گھر جنت نظیر گھر بن جاتا ہے، اور قرآن اسی مطلوب گھر کی طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برملا نہ کرے، نہ بچوں کے پاس، نہ مہمانوں کے پاس، نہ اس کے اپنے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے۔ اگر اس طریقے سے اگر رہے تو اس گھر میں سکون آئے گا، آرامش آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا، اور اس گھر کے بچے بہترین بچے بن جائیں گے اور ان کی تربیت شروع ہو جائے گی۔ یقینی بات، جب شوہر کا احترام بیوی کرے، ماں کو باپ کا احترام کرتے دیکھے تو بچے جرأت نہیں کریں گے باپ کی بے احترامی میں کوئی کلام کرے، یا ماں کا احترام باپ کرے تو بچوں میں جرأت نہیں ہوگی کہ ماں کی بے احترامی کرے۔ یہ تمام حدود اس وجہ سے پامال ہو جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرے تو دونوں گناہوں میں مبتلا۔ تو ایسے گھروں میں بہتر یہ ہے کہ یہ آپس میں اگر جدا ہو جائے تو ہی بہتر ہے، نہیں تو گھر مزید تباہی کی طرف بڑھے گا اور مزید ان کے بچے خراب ہو جائیں گے۔ یا یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرے، صبر کا دامن نہ تھامے، کم از کم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرے، صبر سے کام لے،
کنٹرول رکھے بیوی خصوصاً اپنی زبان پر. یہ زبان آپ کو کاٹ دے گی, یہ زبان آپ کو بچوں سے محروم کر سکتی ہے, یہ زبان آپ کو شہزادی کے مقام سے گرا کر ایک بیوہ بنا سکتی ہے. اس وجہ سے اس زبان پر کنٹرول کرے. شوہر آپ کا مجازی خدا ہے, اس کا احترام کرے, ورنہ گناہ میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں سے بھی محروم ہونا پڑے, گھر سے بھی محروم ہونا پڑے, شوہر سے بھی محروم ہونا پڑے. پھر تعنم کا نہ سلسلہ رکنے والا ہوگا جو ہر طرف سے آپ پر حملہ آور ہو جائے اور معاشرے اور گھر میں آپ کا جینا حرام ہو جائے. تو ایک عاقل عورت اپنی زبان پر کنٹرول رکھتی ہے تاکہ اس کا دین بھی بچے, ایمان بھی بچے, شوہر کی نگاہوں میں بھی عزت ہو, بچوں کی نگاہوں میں بھی عزت ہو, اور گھر میں بھی اس کا مقام بنے, اور گھر کے باہر کا بھی مقام بحال ہو جائے. دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو نیک سیرت بیویاں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.